بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک نہایت عمدہ دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے کیا ہے۔ ترجمہ: بولا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش کہ میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کو ایک ناقابل یقین حکومت اور سلطنت عطا کی گئی۔ ان کے پاس ایک انگوٹھی بھی تھی جس کی وجہ سے تمام چند پرند، ہوا، نباتات اور حیوانات بھی ان کے تابع تھے۔ آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتی تھی۔ آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی شان و شوکت سے آسمان پر سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو ان کو ایک بدصورت، بدحال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت دکھائی دی، جس کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کس خاندان سے ہوگی، کون اس سے شادی کرے گا، کتنی بری حالت ہے اس کی۔ بس اللہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات ناپسند آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی صحرا میں گر گئی اور تخت غائب ہو گیا۔ وہ فضا، وہ جنات، وہ کیڑے مکوڑے، وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہو گئے۔ سخر نامی جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ملی اور اس نے پہن لی۔ اس جن پر سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت ڈال دی گئی اور آپ علیہ السلام سے تخت و تاج چھین لیا گیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ سخر نامی جن محل میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا اور حکومت کرنے لگا۔ سب نے اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھا۔ اسی طرح دھوکہ دیتا رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس بھی جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس سے آپ علیہ السلام کی بیویاں محفوظ رہیں۔ اب اس سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگیں۔ اس زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک نہایت ہی پرہیزگار شخص تھا۔ اس کو شک ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ ایک روز اس نے کہا، کیوں جناب، اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ یہ جواب سننا تھا کہ اس نے شور مچا دیا کہ یہ شخص بہروپیہ ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لیکن وہ جن 40 دن تک تخت سلیمان علیہ السلام پر رہا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ فضا کو حکم دیں مگر فضا ان کے حکم کو تسلیم نہ کرے۔ وہ جنات کو بلائیں تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کریں۔ وہ کسی مخلوق سے بات کرنا چاہیں تو کوئی مخلوق بات کا جواب نہ دے۔ وہ زمین پر پھرتے رہے پریشانی کے عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، سوچتے رہے، چلتے رہے۔ انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا، زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو پست سمجھا، بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ ڈھونڈتے رہے مگر وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام قریب گئے، دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا، تمہیں عیب تلاش کیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک اللہ نے بنایا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب، لاچار اور بدصورت عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسا خوبصورت نوجوان میرے ساتھ شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کی۔ پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 مچھلیوں کا شکار کیا۔ ان میں سے ایک مچھلی بہت چمک رہی تھی۔ جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ قدرت اللہ سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی۔
और अंगूठी उंगली में डाल ली। उस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया कर लिया और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आप अलैहिस्सलाम से माजरत करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब अमर अल्लाह था, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। आप आए, अपने तख्त पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उस शैतान को जहाँ भी हो गिरफ्तार कर लाओ। चनाचा उसे कैद कर लिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे एक लोहे के संदूक में बंद किया और कुफल लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा दी और समंदर में फेंकवा दिया, जो क़यामत तक वहीं कैद रहेगा। दोस्तों, कभी भी किसी को अपने से कमतर ना समझो। बेशक ये अल्लाह के नज़दीक गुनाह है। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।